الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اس ذات وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب تعریفات، اس لیے کہ اسی نے ساری کائنات کو اکیلے پیدا کیا، وہی اکیلا ہمارا آپ کا ساری دنیا کا خالق و مالک ہے اور وہی معبود حقیقی. بے شمار درود و سلام ہو اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سورہ روم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ کی طرف جھکنے والے، اس سے ڈرنے والے بنو اور نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو. آیت کریمہ کا آخری لفظ یہ بات بتلا رہا ہے کہ جو نماز ترک کر دیتا ہے اللہ کے ہاں وہ مشرک گانا جاتا ہے. شریعت اسلامیہ میں اس کا شمار مشرکین میں سے ہوتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ اللہ کا کلام ہے، عرش والے کا فرمان ہے. وہ آپ سے خود کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو. آج ہم اور آپ اللہ کے کلام کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں.
ہم اور آپ اپنے کردار و عمل سے اللہ کے کلام کو کس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت پریشان کن بات ہے۔ ہر شخص سے سوچے جس جو کلمہ کو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کن کو کہا گیا ہے کہ مشرکین میں سے نہ بنو، نماز قائم کرو؟ مسلمانوں کو کہا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان والحج۔ کہ نماز اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے کے بعد نماز کی اقامت، زکات کی ادائیگی، حج بیت اللہ اور رمضان المبارک کا روزہ، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں مذہب اسلام کے۔ اس میں سے کسی بھی رکن، خاص طور سے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کے بعد جس چیز کی اہمیت اللہ کے یہاں بنیادی طور سے ہے 5 ارکان میں سے توحید و رسالت کے اقرار کے بعد وہ نماز ہے، صلاۃ ہے۔ یہی اقامت دین کا معیار ہے۔ جس نے نماز قائم کیا دین کو قائم کیا، جس نے نماز ترک کر دی اس نے دین کو ترک کر دیا۔ دین کو قائم کرنے میں کوئی اس کا تعاون نہیں رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمارا ماحول، ہمارا پورا سماج اللہ کی ذات سے کس طرح کٹ کر رہ گیا۔ فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے، دنیا والوں کے شرم و حیا کو دکھانے اور اس سے بچنے کے لیے جمعہ کی نماز کو ہم نے اپنا ہتھیرا بنا لیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لو، نمازی بن جاؤ گے، نماز میں شمار مسلمان کہلاؤ گے۔ جبکہ میرے دوستوں اور بھائیوں، سوال ہی کو امید سے آتے ہیں اور آج ہی عصر کی نماز آپ ترک کر دیں گے تو جتنا نیکی کیا ہے آپ نے دن بھر، آج جمعہ کی نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، صدقہ خیرات ہو، اللہ تعالیٰ سب مٹا دیتا ہے۔ کہ یہ صرف فارمیلٹی کے لیے آیا تھا، نماز سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو پھر آیا تھا شرم و حیا دور کرنے کے لیے، غیرت کو، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے جمعہ نماز تک نہیں پڑھی۔ یہ محاورہ بن گیا ہے لوگوں کا کہ ارے وہ جمعہ تک نہیں پڑھتا، یعنی جمعہ پڑھ لے تو مسلمان ہے۔ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں ایسا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑو اور نماز پڑھو ورنہ مشرکین میں شمار ہوگا۔ آج نوبت بائجا رسید کہ مسجدیں خالی پڑی ہیں کسی بھی فرقہ کے، کیونکہ ان کا تعلق، ہمارا آپ کا تعلق اللہ سے کچھ نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی نہ تقویٰ ہے نہ خوف ہے، خشیت الہی ہے۔ آج غیرت ایمانی بالکل ختم۔ ایک دوست فون کرے کہ آئیے بہت جلدی ہے، تو اپنا سارا کاروبار لپیٹ کر اس کی ایک آواز پر، جس نے چپکے سے کہا آئیے بڑا اہم مسئلہ ہے، تو بھاگے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ دوست کی بات ہے، خاندان کی بات ہے، اپنوں کی بات ہے۔ 5 وقت کی اذان بباغ دہل اعلان ہوتا ہے، فضا میں آواز گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ زکات کے لیے اذان نہیں ہے کہ جب زکات کے لیے تیاری ہو تو اس کے لیے اذان دی جائے۔ رمضان مبارک کے روزہ کے لیے اذان نہیں دی گئی،
حج بیت اللہ کے لیے اذان نہیں دی گئی سوائے ایک بار کی. جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور مکمل ہو گیا خانہ کعبہ کی تعمیر میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم تم کھڑے ہو کر اذان دے دو، حج کے لیے لوگ آئے دنیا کے کناروں سے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب معذرت کی تھی، اے اللہ میری آواز نہیں پہنچ پائے گی، کائنات بڑی لمبی چوڑی ہے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں خانہ کعبہ، میری آواز کون سنے گا؟ لم تبلغ صوتی. اللہ نے کہا تمہارے ذمہ اذان ہے، پہنچانا میرا کام. آج بھی اذان کی برکت ہے. کم سے کم جو نمازی ہیں وہ تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، چاہے ہوا تیز سے تیز چل رہی ہو اور کوٹھری میں گھر میں بیٹھے ہوں، مگر یہ اذان کی برکت ہے، ان کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے. الحمدللہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اذان ہو رہی. تو اذان 5 وقت کی نماز کے لیے اذان مقرر کی گئی کہ کہیں مسلمانوں میں اضمحلال، غفلت اور کاہلی سستی نہ پیدا ہونے پائے. وقت ہوا، اذان ہوئی اور مسلمان مسجد کی طرف دوڑ پڑے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے اس کو مشروع قرار دیا. 5 وقت، ایک وقت نہیں، 5 وقت کی نمازوں میں اذان دی جاتی ہے تاکہ مسلمان اس فریضے سے غافل نہ ہو. مسلمان اس فریضے سے غافل نہ ہو، یہی بنیادی اور اساسی فریضہ ہے. مذہب اسلام میں خطبہ کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے. خطبہ کے دوران بات نہ کریں. ارے بھائی بات نہ کریں خطبہ کے دوران، حرام ہے، غلط بات ہے. خطبہ کے دوران بات نہیں کی جاتی ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اذان کس لیے دی گئی؟ آج ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہے، نہ فجر کی پتہ. 4 نمازی فجر کی نماز میں آتے ہیں. چاہیے جو تھا کہ جیسے جمعہ میں نمازی آتے ہیں ایسے ہر 5 وقت میں نمازی بھرے. دین کا تقاضا ہے، ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، ہم سے یہ اپیل کرتا ہے مذہب اسلام. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نعمتوں سے نوازا. یہ بلورو ہے، اسکارپیو ہے، انووا ہے، اسپلنڈر ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی بڑی بڑی گاڑیاں 2 پہیے والی. تو بجائے اللہ کے گھر کی طرف بھاگنے کو بھاگے جا رہے ہیں اللہ کے گھر سے دور ہو کر. اس کا استعمال تو اللہ کے گھر کی طرف ہونا چاہیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن تم سے قطعی طور سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ ان نعمتوں کا استعمال تم نے کیسے کیا. آج اللہ کی نعمتیں پا کر ہم اللہ ہی کو بھول گئے، اور جب مار پڑتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا آتے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں. رکوع سجود قیام و قعود میں، اور اللہ کی نعمتوں کی جب بوچھار ہوتی ہے تب بندے اللہ ہی سے دور بھاگتے ہیں. سب سے زیادہ حقدار اور مستحق تو وہی لوگ ہیں اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کے لیے، نماز روزے میں حاضری کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ. میرے اور کفار کے درمیان اگر کوئی چیز تھی معیار دین کا، دین کے سمجھنے کا، مسلمان و اسلام کا، تو نماز. اگر نماز کسی نے قائم کر رکھا ہے تو وہ مسلمان سمجھا جاتا تھا. آپ جانتے نہیں منافقین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رات و دن ریشہ دوانیوں میں لگے رہتے تھے. جو دل میں عداوت رکھے اور زبان پہ
मीठी मीठी बातें करे, वो मुनाफिक कहलाता है। वो मुनाफिकीन अपने को मुसलमान साबित करने के लिए नमाजों में हाजिर होते हैं कि कहीं हमारा नाम काफिरीन के लिस्ट में न चला जाए, मुसलमानों को बावर कराने के लिए, जबकि उनका निफाक खुला हुआ था। बास साहबे करम कहते थे अल्लाह के रसूल इसका निफाक जाहिर है, आर्डर कर दीजिए मैं इसके गर्दन उड़ा दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाजी हैं आप मार नहीं सकते, मुझे मना किया गया कि नमाजी को मैं मारूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरिया, सराया जिसको कहते हैं, सरिया ये नहीं सराया कहते हैं, वो जमात जो दीन की तरक्की के लिए, इस्लाम के गलबा के लिए वो वफद, वो जमात, वो लश्कर निकल जाए किसी इलाके में और अल्लाह के दीन को पेश करे और ना माने तो उनके साथ जिहाद। जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए गज़वा कहलाया, और जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं शरीक हुए उसे सरिया और सराया कहा गया। आप फरमाते जाओ, जिस इलाके में पहुंचो, जिस करिया और गांव से अजान की आवाज आ जाए तो उस पर हमला नहीं करना है। ये दीन की बरकत, नमाज की बरकत थी। इंतजार करो तुम सुबह तक, अगर उस बस्ती से अजान की आवाज आती है तो हमला करने की जरूरत नहीं है, वहां अल्लाह के बंदे। मेरे दोस्तों और भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अब हमें फतवा देने की जरूरत नहीं है कि हमारे फतवे पर कोई दीन का काम मुरतब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा ही रहता रहेगा और क़यामत तक रहेगा। आज हमने और आपने इतनी प्यारी चीज मुफ्त की कि 5 वक्त की नमाज अदा करें तो 50 वक्त का सवाब मिले, और ये वो बाज़मत और अज़ीमुल मर्तबत फरीज़ा है। ज़कात को अल्लाह ताला ने जमीन पर फर्ज किया, उसकी आयत उतारी रोजे का और हज का, इस सारे मसाइल अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान में जमीन पर वही जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जमीन पर उतारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जब नमाज को फर्ज करना हुआ तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया। मेराज की रात अल्लाह ताला ने आपको तोहफा अता फरमाया, 50 वक्त की नमाज देकर अल्लाह ने आपको नवाजा। आ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि दरबार इलाही से क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज मेरी उम्मत को। कहा जाओ भाई अल्लाह से रिक्वेस्ट करो। बाद रिवायतों में आता है 5-5 मरतबा 5-5 नमाजें कम की गई, और बाद रिवायतों में आता है 10-10 नमाजें कम की गई। आखिर में जब 45 नमाजें माफ हो गई उम्मत से, अल्लाह ने जो कम कर दिया और 5 वक्त की जब बाकी रह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मुझे अब शर्म आती है कि अल्लाह से दोबारा मैं कुछ कहना चाहूँ। और अल्लाह ने भी कह दिया है नबी, जो शख्स आपकी उम्मत का 5 वक्त की नमाज अदा करेगा उसको 50 वक्त की नमाज का सवाब देंगे। इसलिए कि मा यबद्दुलुल क़ौलु लदैया, मेरे नजदीक बात नहीं बदली जाती है। मैंने 50 कहा था, 50 की हकीकत बाकी रहेगी। आज नमाज ऐसी चीज जो जंग में भी नहीं माफ। वक्त आया, कुरान शाहिद है कि कुरान शाहिद है कि एक जमात सब बंदी कर ले नमाज की, इमाम पढ़ाए, और दूसरी जमात मुसल्ला होकर मुकाबला के लिए मैदान कारज़ार में खड़ी रहे। जब वो एक रकात पूरी कर ले तो वो आकर के शामिल हो, तो उनकी 2 ही रकात उसमें सलातुल खौफ है, फिर वो एक रकात पढ़े गज़वे की, फिर उसके बाद एक रकात लोग पूरे करके। लेकिन मैदान कारज़ार में भी ये चीज माफ नहीं है। आज दुकानदारी में समझते हैं कि माफ है, सफर में माफ है, शादी ब्याह में माफ है,
میں بہت درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کے گھر موت ہوتی ہے، دادا مر گئے، دادی مر گئی، اماں مر گئی، ابا مر گئے، بھائی مر گیا، بیٹا مر گیا، اس کے گھر نماز لوگ نہیں پڑھنے آتے ہیں اس دن۔ اسی غم میں وہ نماز کھا گئے۔ عین وہی دن ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں اور وہ تیرا بنا لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ غفلت ہم کو اور آپ کو کہاں لے جائے گی، اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، چھوٹی گاڑیاں ہیں جس سے منٹوں سیکنڈوں میں آپ علاقہ جوار میں چھان بن لیتے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے مسجد میں 2 منٹ میں 1 منٹ میں مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر کے واپس نہیں جا سکتے؟ آپ کو اللہ نے تو بہت کچھ نوازا، مگر اللہ کے احکامات کی ادائیگی میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہیں۔ ہم اس کو ذرا سوچیں، غور فرمائیں۔ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے افراد نمازی رہیں، بے نمازی نہ بنیں، ایسی مثالیں صادق و مصدوق سچے نبی جن کی صداقت کی تصدیق کی گئی اللہ کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی۔ آپ نے پوچھا کہ اگر تمہارے دروازے پر میرے صحابہ نہر بہہ رہی ہو اور 5 وقت اس میں غسل کوئی کرے تو حال یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ 5 وقت 24 گھنٹے میں ایک بار ہم اور آپ نہا لیتے ہیں، یا دوسرے دن نہائے تب بھی نہیں میل کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور 5 وقت آپ نے فرمایا کہ کوئی غسل کرے اس نہر میں تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا لا یبقی من درنہ شیء، اس کے میل کے متعلق تو اس کے جسم پر کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے 5 نمازوں کی مثال ہے کہ بندہ جب اللہ کے حضور نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، ادا کرتا ہے 5 ٹائم، تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے، اللہ کہ خود جان بوجھ کر کے کوئی حرام کام کرنا نہیں۔ مگر جہاں تک صغائر گناہ کا تعلق ہے، وضو سے، باوضو ہو کر گھر سے چلنے سے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کر کے جب بندہ گھر سے چلتا ہے تو 1 قدم رکھا اس نے، 1 نیکی لکھی گئی، 1 گناہ مٹایا گیا، 1 درجہ بلند کیا گیا۔ جتنی دور پر اس کا گھر ہے، باوضو ہو کے مسجد آیا ہے، کتنے ثواب کا مستحق ہوا، کتنے گناہ اس کے مٹائے گئے، کتنے درجات بلند ہوئے۔ آج ہم اور آپ نماز سے اتنا پرہیز و گریز ہے، یا اللہ تعالیٰ معاف فرما ہم سب کو اور توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا نمازی بنائے۔ اللہ دیتا ہے، اس کے لینے میں ہم اور مزید حلمی مزید کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ اور دے، اور جب اللہ کہتا ہے یہ کرو وہ کرو تو منہ چراتے ہیں، تب نہیں بات بن پڑتی۔ کیا کرے، لڑکے بچے ہیں، کیا کرے، گھر گھر کاروبار ہے، بڑی پسند کی بات ہوتی ہے میرے دوستوں بھائیوں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا حساب عبادات کے سلسلے میں نماز کی ہوگی۔ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہے تو اور اس کے عمل صحیح مانے جائیں گے، اگر نماز نہیں ہے، نماز خراب ہے، فاسد ہے، نہیں پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی نیکی کو قبول نہیں کرائے گا، سب کو ضائع کر دے گا، سب کو رائیگاں کر دے گا۔ برادران اسلام، ایسے ویسے نہیں معاملہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہماری عبادت کی، ہمارے اور آپ کے حق میں وہ چیز بہت بھلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خزاں کا موسم تھا جس میں پتے جھڑتے ہی رہتے ہیں درختوں سے، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ میں تھی،
وسلم باہر گئے اور غالباً ابو ذر کو پکارا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، موجود ہوں آپ کے پاس. تو آپ نے جب شاخ ہلائے تو پتے تیزی کے ساتھ زمین پر آنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نمازیں ادا کرتا ہے اس کے گناہ اسی طرح سے جھڑتے ہیں جیسے پتے جھڑتے ہیں خزاں کے موسم. آپ کو اگر اپنے گناہوں سے خلاصی لینی ہے تو وضو کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ، تلاوت کے ذریعہ اور تمام نیکیوں کے ذریعہ، لیکن نماز اولین شرط ہے. اس سے گریز پرہیز ہمارے لیے وبال جان ہوگا قیامت کے دن. مرنے کے بعد قبر میں ہمارے لیے تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اور صراط پر گزرنا مشکل ہوگا، نجات ہمارے لیے کھٹائی میں پڑ جائے گا. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 23 سالہ دور نبوت میں اسی اللہ کے احکامات کو قائم کرنے کے لیے، دنیا کو امن و سکون بخشنے کے لیے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کفار سے کتنا مقابلہ ہوا. ایک بار جنگ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر کفار نے اتنا اٹیک کیا، اتنا حملہ کیا پائے در پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز فوت ہو گئی، صحابہ کی بھی فوت ہو گئی. دفاع میں، مقابلے میں کہ کہیں مدینہ میں کوئی کافر گھس آیا، کوئی ذریعہ اس کو مل گیا تو مدینہ کی حالت خراب ہو جائے گی. لیکن اسی عصر کی نماز کو مغرب کے وقت آپ نے پڑھی. تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف میں پتھر کھا کر بھی دعائیں دی تھی، وہ رحمت کی زبان غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے حق میں، مشرکین کے حق میں زحمت کی زبان بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا قد شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ. اللہ ان مشرکین کے قبروں کو، گھروں کو جہنم کے آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا، نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا. یہ درد دیکھیے نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ذات گرامی نے کبھی زندگی میں بد دعا نہیں دی. ہزار مصیبتیں آئیں، سب تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ دین اسلام کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے حضور جھکانے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کسی کو بد دعا نہیں دی. جب نبوت کا، رسالت کا مقصد فوت ہوتا ہوا دیکھا کہ ہماری رسالت، ہماری نبوت کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھکے سجدہ کریں، اب وہی جب نہیں تو پھر کیا؟ تو آپ کی زبان سے انگارے نکل گئی اس بات کی کہ بلا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا قد شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ. اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کے آگ سے بھرے جنہوں نے ہمیں نمازیں وسطیٰ نہیں پڑھنے دیا، مشغول رکھا، پریشان کر دیا. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی کو چھڑی نہ ماری ہو. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں مجھ سے ٹوکے کہ اے انس تم سے میں نے کہا تھا یہ کام کر ڈالو تو تم نے نہیں کیا، اور میں نے تم سے یہ کہا تھا یہ نہ کرنا اور تم نے کر ڈالا. کبھی بھی نہیں چھیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے نرم دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس کے برعکس کہ مرو اولادکم بالصلاۃ ہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 6 سنین. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا آرڈر کرو، حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں پھر آنا کہانی کریں، سستی کاہلی کریں، غفلت برتیں، واضربوہم علیہا ان کی پٹائی کرو، مارو انہیں. جس ذات گرامی نے میدان جنگ میں کس کو نہ مارا ہو، وہ معصوم بچوں کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں نماز کی بنیاد پر.
اس لیے کہ اگر نماز سے غفلت ہوئی زندگی میں آج ہی سے تو پھر کبھی ادھر پلٹنے کو نہیں ہے۔ آپ جوان لوگ بیٹھے ہیں، ادھیڑ عمر والے جو بے نمازی ہیں، وہ لاکھ سمجھائے اپنے دل کو چلے مسجد، تو وہ دل سخت ہو چکا ہے، نقطہ کالا کالا نقطہ پڑھتے پڑھتے وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، کسی کی زبان ان کے دل کو نہیں سدھار سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے فرمایا کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، ان کی پٹائی کرو جب 10 سال کے ہو جائے اگر نماز میں کوتاہی برتے۔ آج ابا جان نماز نہیں پڑھتے تو باپ ماریں گے کس کو؟ کس کو آرڈر کریں گے؟ یہ بہت بڑا عالمیہ، یہ امت کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اور جس غفلت کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، ہم گزار رہے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر، جنت میں موجود لوگ سوال کریں گے دوزخیوں سے، وہ پہچانتے ہوں گے جنت سے، جہنمیوں کو پکاریں گے اہل جنت، ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں پھینکا؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، وہ پہلا جرم بتائیں گے ہم نمازی نہیں تھے، پہلا ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، ہر غلط کام میں گھسے پڑے رہتے تھے۔ ہاں، دوست کا اشارہ ہوا، جمعیت تیار ہو گئی، چلو یہاں نہیں وہاں۔ برادران اسلام، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے ہم کو اور آپ کو، چاہے مولانا ہو، چاہے حاجی یا نمازی ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں کسی کے لیے کوئی تصاویر نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالی جنتیوں کو جب جنت میں داخل کرے گا تو پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نمازی نہیں تھے اس لیے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کون ہوں گے وہ؟ کافرین نہیں ہوں گے، معاف کیجیے گا کہیں غلط فہمی، وہ کافرین کے تو فیؤخذ بالنواصی والاقدام، لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کسی کافر انسان، کافر جنات سے سوال نہیں کیا جائے گا، بس ٹانگ پکڑا جائے گا اور چوٹی کے بال اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ میزان عدل پر تم پرکھے جاؤ گے، ہم پرکھے جائیں گے، نامہ اعمال ہمارے دیکھے جائیں گے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان، ہمیں ہی ترازو میں رکھا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، نماز بہت ہی اہم چیز ہے جس کو ہم نے اور آپ نے بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ 5 وقت کی اذان فضا میں جب گونجتی ہے تو آپ کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج سارا کا سارا دین جو سمٹ کر نماز میں رکھا ہوا ہے، ہم جو ہے اس کو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض آخر میں، مرض الوفات میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانبر نہ ہوئے بلکہ جاں بحق ہوئے، واصل حق، اللہم بالرفیق الاعلی، آپ جب ہوش میں تھے تو آپ نے نصیحتیں کی، آپ نے نصیحتیں کی، اس کو بالکل لاک کر دیجئے، نصیحتیں کی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز، یعنی میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم لوگ نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، بیوی بچے غلام، ان کا خیال ہے، اس لیے کہ تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی مرض الوفات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آنے کے قابل نہیں رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے پردہ ہٹایا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا روضہ رسول کو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، مسجد نبی سے ملا ہوا ہے، پوری مسجد جنت ریاض الجنہ ہے اتنا ٹکڑا، اور آپ نے جب پردہ ہٹایا تو دیکھا
یہ نماز پڑھ رہے لوگ، تو آپ مسکرا دیے کہ جس چیز کے لیے میں نے کوشش کی تھی 13 سال جان کھپائی تھی، اس کا محصل ہمارے سامنے موجود ہے کہ میرے صحابہ نماز میں ہیں، مسلمان نماز میں، اللہ کی یاد میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آج کہتے ہیں نماز کیا ہے؟ نماز سے بڑھ کر نیاز ہے، ایسا دماغ پھیرتے ہیں۔ اے لوگوں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے ہم اور آپ نماز کی تیاری کر لیں۔ 5 وقت کی اذان بھی اسی لیے دی جاتی ہے، اور کسی فریضے کی ادائیگی کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے کہ آؤ حج ہے، آؤ روزہ کا دن شروع ہو گیا، آؤ جو ہے زکوٰۃ دے دو، بلکہ اذان نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے 5 وقت اذان دی جاتی ہے، تاکہ مسلمان اس سے غافل نہ ہو۔ بد نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا کماتے ہیں اور آخرت کو چھوڑتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، شام کو حساب لگاتے ہو کتنا آمدنی ہو گئی اور کل اتنا جو ہے ہوا تھا، اور سیڑھی اور زینہ نہیں بلکہ مینارہ روپے کا تیار کرتے جاتے ہو، بیلنس کرتے ہو، اور آخرت کے لیے کوئی بیلنس نہیں دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس کیا بیلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں جیسے اسلام کی توفیق دی اللہ نے ایمان کی، نماز ادا کرنے کی بھی اللہ توفیق دے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ بال بچوں کے ساتھ جوانوں سے گزارش ہے، ادھیڑ عمر والے غافل لوگوں سے گزارش ہے، اور بزرگوں سے گزارش ہے، اور جہاں تک میری آواز آ رہی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے۔ نماز بڑی بابرکت چیز ہے، آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت زیادہ اس کے آگے گفتگو کا موقع نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تک کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے تو اسلام پر، اسلام نام ہی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ادائیگی کا نام، اور جب موت آئے تو ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔